اور جتنے لوگ دیکھنے والے ان سب سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارا قریب ہے، تو اکثر نوجوانوں سے گزارش ہے میری کہ اپنے محلے کی مسجد کو صاف صفائی کرنا ہے، ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ محلے میں اگر کوئی نل کا کام کرنے والا ہے، پلمبر ہے، تو اس سے گزارش ہے کہ وہ محلے کا اگر کوئی ٹوٹی خراب ہو گئی، اگر کچھ نل کا کام نکل گیا تو یقیناً وہ ثواب کی نیت سے جا کے کرے، کیونکہ اکثر مسجدوں میں، باتھ روموں میں، وضو خانوں میں پانی کی ٹوٹیاں خراب رہتے ہیں، تو ثواب کی نیت سے اگر جا کے وہ پلمبر اگر کام کریں گا تو یقیناً ثواب کی نیت سے اس کو ثواب ملیں گا۔ اگر کوئی الیکٹریشین ہے، اگر مسجد میں کوئی کام دکھا اس کو اگر ثواب کی نیت سے جا کے کریں گا تو یقیناً اللہ اس کا اجر و ثواب اس کو بہت دیں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ جی بے شک۔ جی ضرور۔ جی بے شک۔ آپ کا اسم شریف؟ میرا نام شیخ محمد۔ میرا نام محمد حسین صدیقی۔ میرا نام محمد عثمان غنیری۔ ماشاءاللہ، ہم لوگ لوگوں سے اسلامی سوال جواب کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں اسلامی معلومات میں اضافہ ہو اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے اور آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، تو رمضان کی تیاری کے مطابق آپ کیا بتا سکتے ہیں کچھ؟ بے شک انشاءاللہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں ہم رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ جیسے اکثر لوگوں کے پاس ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حیدرآباد میں ہر مسلمان کو بے نیاز نوازا، تو لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ کو غرباؤں میں تقسیم کرے، چاہے غرباؤں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے غرباؤں کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوتی ہے، اور رمضان کا ماشاءاللہ مہینہ ان کا اچھا گزرتا، ان کو راشن کا پرابلم نہیں ہوتا، ان کو کوئی بھی چیز کا پرابلم نہیں ہوتا اگر زکوٰۃ ہم یہ مہینے میں دے دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ میں خاص طور ہمارے صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ان کے چینل پہ جتنے جنے دیکھنے والے ہیں اور جتنے لوگ دیکھنے والے ان سب سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارا قریب ہے، تو اکثر نوجوانوں سے گزارش ہے میری کہ اپنے محلے کی مسجد کو صاف صفائی کرنا ہے، ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ محلے میں اگر کوئی نل کا کام کرنے والا ہے، پلمبر ہے، تو اس سے گزارش ہے کہ وہ محلے کا اگر کوئی ٹوٹی خراب ہو گئی، اگر کچھ نل کا کام نکل گیا تو یقیناً وہ ثواب کی نیت سے جا کے کرے، کیونکہ اکثر مسجدوں میں، باتھ روموں میں، وضو خانوں میں پانی کی ٹوٹیاں خراب رہتے ہیں، تو ثواب کی نیت سے اگر جا کے وہ پلمبر اگر کام کریں گا تو یقیناً ثواب کی نیت سے اس کو ثواب ملیں گا۔ اگر کوئی الیکٹریشین ہے، اگر مسجد میں کوئی کام دکھا اس کو اگر ثواب کی نیت سے جا کے کریں گا تو یقیناً اللہ اس کا اجر و ثواب اس کو بہت دیں گا۔ تو ہر قسم کا جو بھی ماشاءاللہ کام کرنے والے، کیونکہ ہمارے پاس ہر قسم کے فنکار ہے، تو سب جا کے مسجد میں کام کر سکتے ہیں۔ پھر بالخصوص نوجوانوں سے، اسکول میں پڑھنے والے طلباء سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے محلے کی مسجد میں جائیں، وہ مسجد میں اپنے صاف صفائی کریے، دھوئیے، جانمازاں صاف کریے، ہر وہ چیز کو صاف کریے۔ کوئی مسجد کی کمیٹی یہ نہیں بولتی کہ آپ صاف کرنے آئے تو آپ نکو کریے، ہم سب کر لیتے بول کے۔ آپ کمیٹی کی اجازت دیجیے مسجد کی، لے کے آپ مسجد میں صاف صفائی کریے، جو آپ سے ہو سکتا آپ بھرپور تعاون کریے، امام صاحب کا خاص طور خیال کریے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مساجد میں ہم زکوٰۃ تو ہر جگہ دے دیتے، ہر جگہ کر دیتے، لیکن اپنے صاف پیسے میں سے آپ اپنے مسجد کے امام صاحب اور مؤذن صاحب کا خاص طور خیال رکھیے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے مسجد میں ہم امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے، لیکن ہم امام صاحب کا خیال کرنا بھول جاتے ہیں۔ وہ مسجد کمیٹی تنخواہ ان کو تو دیتی، لیکن آپ لوگوں کا، ہمارا سب کا فرض ہے ہمارے مسجد کے امام اور مؤذن کا اور مسجد میں جو صاف صفائی کرتے ہیں ان کا خیال کرنا۔ تو آپ سے گزارش ہے بار بار یہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے صحیح کہا ہے۔ پہلے تو یہ بات کہ مساجد کے تعلق سے آپ ایک میسیج دیے ہیں۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ کے پاس ایک خاتون مسجد میں آ کر مسجد کی صفائی وغیرہ کر کے جاتی تھی، تو چند دن کے بعد اس خاتون کا انتقال ہو گیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا ان کو دفنا دیے نماز وغیرہ پڑھ کے۔ تو چند دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایک خاتون آتی تھی یہاں پر، کہاں ہیں وہ، نہیں دکھ رہی ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا، ہم ان کو دفنا دیے۔ تو آپ نے کہا کہ چلو مجھے ان کی خبر پر،
تو خبر پر جا کر آپ جو ہے نا ان کی نماز جنازہ ادا کیے اور ان کے لیے دعا کرے. تو اس حدیث سے ہم کو اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ مساجد کی تشطیب، تعمیر اور اس کی جو ہے نا داغدوزی اور اس کی صفائی اور اس کو تمام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت کے تمام اچھے کام میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، حسنات اس کے میری امت کے اچھے کام جو بھی لوگ کرتے ہیں. حتیٰ کہ مسجد میں سے ایک تنکا بھی آدمی کوئی اٹھاتا ہے صفائی کی نیت سے تو وہ بھی پیش کیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مساجد کو صاف ستھرا رکھیں، اور اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے اور صفائی کا خیال کرنے کا ہم کو تحریض اور ہم کو نصیحت کرتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا میسیج ہے. نوجوان بچوں سے بار بار ہماری اپیل ہے کہ آپ اپنا رات کے وقت جو ہے ہم جو چبوتروں پہ ہماری فون میں ہم گزار رہے ہیں، تو یہ مہینے کا خاص طور خیال رکھ کے آپ اپنی مساجد کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے آپ کی مسجد کی کمیٹی سے پوچھ کے، ایسا نہیں زور زبردستی نہیں، مسجد کی کمیٹی رہتی بعد ہفتہ وہاں جائیے، پوچھ کے آپ اپنی مساجد کی صاف صفائی خاص طور خیال رکھیں، کیونکہ اس میں مسجد میں رمضان میں بہت سارے مصلی آتے ہیں، گھر قریب رہتا ہے، سب جنے زیادہ جنے آتے ہیں، تو لہٰذا صاف صفائی کا خاص طور خیال بھی رکھیے اور صاف صفائی کرتے بھی رہیے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ